الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بات یہ چل رہی تھی کہ حرام دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں، جیسے سود کی کمائی ہے، رشوت کے معاملات ہیں، جوئے اور قمار کے ذریعے سے مال کمانا ہے، شراب کی تجارت ہے. اسی طریقے سے دھوکے اور جھوٹ کے ذریعے سے کاروبار کرنا ہے اور مال کمانا ہے. یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے. پہلے لوگ جس چیز کو جانتے تھے اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے تھے، لیکن اس دور میں جن چیزوں کا حرام اور ناجائز ہونا لوگوں کو معلوم ہے، اس کے باوجود لوگ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جانتے ہوئے اس کو عمل میں لاتے ہیں. ایک گناہ انجانے میں ہو جائے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو جائے، تو وہ بھی ہے تو گناہ ہی، لیکن اس کی سزا میں اور جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہ میں فرق ہے. گناہ دونوں ہیں، اور شریعت نے ایک اصول بھی بیان کیا ہے، الجہل لیس بعذر. کسی چیز سے ناواقفیت اور اس کے حکم کا نہ معلوم ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ آخرت میں اللہ کے سامنے یہ پیش کریں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو اس کا علم ہی نہیں تھا، میں تو اس سے واقف ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے یہاں پر یہ عذر قابل سماعت نہیں ہے، سنا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا تو معلوم کر لیتے، جاننے والوں سے معلوم کر لیتے. قرآن نے بار بار اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں کے پاس جائیں اور ان سے معلوم کریں، علم حاصل کریں. تو اس دور میں
پتہ ہے کہ یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اس کے باوجود ان چیزوں کو اختیار کیا جا رہا ہے، اور اب اس گناہ میں شاید ہی کوئی طبقہ ایسا ہو جو بچا ہو. کیا دیندار اور کیا بے دین، اور کیا ظاہری دین داری اختیار کرنے والے، اور کیا ظاہری دینداری سے دور رہنے والے، اور کیا علم والے، اور کیا علم سے بے بہرا اور ناواقف لوگ، سب اس میں مبتلا ہو گئے. الا ان یتغمدہ اللہ برحمہ، سوائے ان چند لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر ڈال لی ہے. جو ان چیزوں سے بچے ہوئے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رشوت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی کہ رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کا احساس تک ختم ہو گیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، اور اس سے بچنے کے لیے ادنا کوشش بھی کرنے ہم تیار نہیں ہیں. یہی معاملہ، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ معاملہ سود کا ہے کہ سودی معاملات، دیکھیں غیر تو ہماری بحث سے ہی خارج ہے، غیر مسلم ہماری بحث سے ہی خارج ہے. ان کے بارے میں ہم کیوں بات کریں؟ ان کے یہاں تو حلال اور حرام کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور جن کے یہاں پر تھا انہوں نے اس کو بدل دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا. ورنہ یہودیوں کے یہاں پر اسی طریقے سے سود حرام ہے، تورات کی تعلیمات کے مطابق جس طرح شریعت اسلامیہ میں سود حرام ہے، اور عیسائیوں کی شریعت میں سود اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح مسلمانوں کے یہاں حرام ہے. ابھی یہ بدھ کی جو تفسیر گزری، ہمارے یہاں پر بھی تفسیر ہوتی ہے بدھ کے دن عشاء کے بعد. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے احبار اور رہبان کے اسی جرم کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے علم ہونے کے باوجود دنیا کی مفاد اور دولت کمانے کے لیے، لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے لیے شریعت کو بدل دیا، اور ان کی چاہت اور ان کے خواہش کے مطابق مسائل اور احکام کو بیان کیا، جبکہ تورات میں وہ حکم نہیں تھا، انجیل میں وہ حکم نہیں تھا. یہاں تک بڑھ گئے کہ اس کے الفاظ کو بھی تبدیل کر دیا. تو تحریف معنوی بھی کیا اور تحریف لفظی بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے، اور خطاب مسلمانوں کو کیا، یا ایھا الذین آمنو. ارے بھائی ذکر تو یہود و نصارہ اور ان کے احبار اور رہبان کا ہے، ان کے علماء کا اور ان کے درویشوں کا ہے، مسلمانوں کو کیوں خطاب کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو اسی لیے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس امت میں بھی ایسے علماء ہوں گے، اس امت میں بھی ایسے درویش نما دنیا پرست لوگ ہوں گے، اور بڑی تعداد میں ہوں گے، جو تم سے دنیا حاصل کرنے، تم سے پیسے حاصل کرنے، تم سے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے
دین کو بدل کر تمہارے سامنے تمہاری چاہت کے مطابق رکھیں گے. آپ کو کیسا فتویٰ چاہیے بتائیے، ہم آپ کو ویسا فتویٰ دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر خطاب کیا کہ تمہیں متنبع رہنے کی ضرورت ہے، پنچول رہنے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں آپ غفلت سے کام نہیں لے سکتے کہ کسی کے پاس بھی چلے گئے. جس طرح دنیاوی معاملات میں ایک سمجھدار آدمی کسی بھی معاملے کے دائیں بائیں اوپر نیچے اندر باہر سارے معاملات کو سمجھتا ہے، وکیل سے رجوع کرتا ہے، اس معاملے کے ایکسپرٹس کے پاس جاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ کوئی فیصلہ لیتا ہے. اسی طریقے سے دین کے معاملے میں آپ پر لازم ہے کہ آپ جس سے دین سیکھنے جا رہے ہیں، دین کا مسئلہ معلوم کرنے جا رہے ہیں، دین کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی اطمینان حاصل کر لو کہ وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. کہ بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول کی باقاعدہ حدیث ہے کہ جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لو. آج تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آج نیٹ پر بیٹھے ہیں اور مختلف سائٹس کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں. اور اب تو بڑا تماشا آ گیا چیٹ جی پی ٹی کا، اور اس طرح کے بہت سارے چیزیں آ چکی ہیں اور اس کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہیں. اب میں کیا آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ہمارے سامنے کیسی کیسی باتیں آتی ہے. بتانا مقصد یہ ہے کہ جس معلم کے بنانے والے یہود و نصارہ ہو، اتنی تو سمجھ ہونا چاہیے مسلمانوں میں. پتہ نہیں مسلمان جس کو حلال اور حرام غذاؤں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ بتایا گیا ہے تاکہ حلال غذا کے اثرات ان پر مرتب ہو، ان کے دل و دماغ اس سے معطر ہوں، اور حرام غذاؤں کی برائیوں سے وہ محفوظ رہیں، سوچنے سمجھنے کی صحیح صلاحیت رہے، صحیح اور غلط میں تمیز رہے. ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی اس کے بنانے والے کون ہیں، وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں، اور انہوں نے اب تک کتنی سازشیں اس لائن سے کی ہیں. میں اس سے دین اور شریعت کا مسئلہ معلوم کروں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے معلوم کیا، گروک سے معلوم کیا. تو یہ وہ ذرائع نہیں ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. ہاں کوئی اہل علم ہے، علم میں درک ہے، علم کی گہرائیوں تک پہنچا ہوا ہے، اور وہ کسی وقت کوئی چیز تحقیق کے لیے دیکھ لے تو سمجھ سکتا ہے صحیح اور غلط میں کیا تمیز ہے، تو بات الگ ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم کس سے معلوم کر رہے ہیں، کس سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، اس شخص کی اپنی ظاہری اور باطنی اور اس کی علمی خدمات کیسی ہے، اس پر بڑوں کا کتنا اعتماد ہے، اس کی زندگی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو سود کا جو معاملہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں اس طرح سے رچ بس گیا ہے جس طریقے سے ہمارے نسوں میں خون بہ رہا ہے، اس حد تک پہنچ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جس میں آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے
کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ سود عام ہو جائے گا. مشکاہ شریف کی روایت ہم لوگ پڑھ رہے تھے. سود کا جب بیان میں نے کیا تھا جو ہماری مجلس ہوئی تھی تو میں نے اس وقت یہ ذکر کیا تھا. تو حدیث آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود عام ہو جائے گا اور اس سے بچنا مشکل ہوگا. اگر حقیقت سے بچ گئے تو کم سے کم سود کا دھواں تو ضرور ہر آدمی کو لگے گا. یہ لفظ ہے. تو پڑھنے کا زمانہ تھا, جستجو بھی رہتی تھی. ہم نے اپنے استاد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انتقال ہو گیا ان کا, ان سے پوچھا, میں نے خود پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سود سے اگر بچ گئے تو اس کے دھوئیں سے بچنا مشکل ہو جائے گا, اس کی دھول اور مٹی سے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو حضرت نے اس وقت اس کی تشریح کے طور پر فرمایا تھا ہمارے استاد محترم نے کہ یہ جو آپ راستے پہ چلتے ہو نا, یہ سارے جو راستے ہیں آج لون کے اوپر بنائے جاتے ہیں. اگرچہ اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے, لیکن حکومت اور کانٹریکٹر اور سارے معاملات یہ اس طرح سے ہوتے ہیں, آپ جب چلتے ہو تو اس کی دھول اور مٹی آپ کو بھی لگتی ہے. یہ اس حدیث کی ایک تشریح تھی. بات سمجھ میں آئی؟ اور اب ہمارا معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ باقاعدہ لوگ سود پر پیسہ دے کر سود حاصل کرتے ہیں. اس حد تک لوگ آ گئے. اور سود کے عام ہونے کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہے جو لوگوں کو پہنچتا ہے وہ قحط سالی ہے. پھر بارش نہیں ہوگی, پھر سیلاب آئیں گے, پھر زلزلے آئیں گے اور سب ختم ہو جائے گا. اس وقت ہمارے ملک کے ان علاقوں میں علاقوں کا نام نہیں لوں گا جہاں پر قحط سالیاں ہیں, سیلاب ہیں, آپ جا کر تحقیق کر لیں, وہاں سودی معاملات مسلمان عام طور پر کر رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سود تو حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم 31 گرام چاندی ہوتا ہے. 31 گرام چاندی. یہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. اب ایک سود کو تو ہم سود جانتے ہیں, بینک سے آئے گا وہ سود ہے, اور جو سود پر کاروبار کرتے ہیں لوگوں سے قرض کے اوپر نفع لیتے ہیں وہ سود ہے. لیکن بہت سارے اور بھی سود ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ سود ہے, جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سود ہے. جیسے ایک آدمی, ہمارا مسائل کا سیشن ہے جمعہ کے بیان میں, ایک آدمی کسی بزنس میں پیسے دیتا ہے کہ لیجیے ہماری طرف سے 50 لاکھ. دو چیزوں کی شیورٹی چاہیے, میرے پیسے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, کیا اس کے اوپر دوں گے فکس بتا دو, لگاؤ بزنس میں. مجھے میرے کیپٹل میں نقصان نہیں چاہیے. اب منتھلی کیا دو گے بتا دو, بزنس میں لگا دو. یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ سود.
آپ ایک اصول یاد رکھیں حدیث پاک کی روشنی میں، کسی بھی کاروبار میں حلال اور حرام ہونے کی بنیاد رزق ہے، رزق، RISK، جس کو اللہ کے رسول نے ایک چھوٹی سی حدیث میں بات فرمائی، الخراج بالضمان، جہاں رزق نہیں وہ دھندا ہی حلال نہیں۔ اس اصول کو زندگی میں باندھ لیجئے، بھائی رزق ہے، آپ کو کوئی رزق نہیں، بولے نہیں کرنا ہے، ایسا دھندا نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو کسی نفع کے حلال ہونے کی بنیاد ہی ضمان اور رزق ہے۔ سود میں رزق نہیں ہوتا، یہ بھی یہی بول رہا ہے، نقصان کا رزق میرے کو نہیں چاہیے، نفع کیا دیتا ہے وہ بول۔ تو معاملہ حلال سے نکل کر کہاں چلا گیا؟ حرام میں چلا گیا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی کاروباری معاملات ہوں گے جس میں آپ کو کہا جائے گا کہ سر آپ کو نقصان کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ ہمارے کو فون کراتے ہیں انشورنس والوں سے، بینک والوں سے، فلاں والوں سے، ہم وہیں فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، بھائی ان کو چھوڑ دو، وہ تو بیچارہ یہ سوچ کر بولتا ہے کہ ہمارا بزنس اتنا محفوظ ہے اور اتنا گارنٹیڈ ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ہمارا وہیں پر اسٹاپ لگتا ہے کہ یہی ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اچھا یہ ایک بہت بڑی بیماری ہم مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی تجارت میں اپنے کیپٹل میں نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں۔ اس وجہ سے جس کسی کے ساتھ آپ اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں انویسٹ لے رہے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کی پوری وضاحت کر دیں۔ کیا وضاحت کر دیں؟ چلیے میں آپ کو اس پورے مسئلے کو ہی بتا دوں کہ آپ جو پیسہ لگا رہے ہو اگر پارٹنرشپ کے حساب سے ہے تو میرا اتنا پیسہ ہے، آپ کا اتنا پیسہ ہے، اگر خدا نخواستہ نقصان ہوا تو آپ کو آپ کے کیپٹل کے حساب سے نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور ہمارے درمیان میں نفع کا یہ ریشو رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بزنس چل رہا تھا، آپ نے اس میں پیسہ لگایا، یا آپ شروع سے ہی 2 لوگ مل کر 4 لوگ مل کر کاروبار کر رہے ہیں، مان لیجئے سب نے 25 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے لگایا، اس میں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ چاروں پارٹنر ورکنگ ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ایسی شکل میں چاروں کے لیے 25% رکھ لیجئے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ماہر ہے، بزنس سے واقف ہے، کاروبار کیا ہوا ہے، باقی 3 بھی ساتھ میں لگ رہے ہیں اور ورکنگ بھی ہے، پیسہ بھی اتنا ہی لگا رہے ہیں، تو وہ یہ بول سکتا ہے کہ میرے کو نفع زیادہ چاہیے، یہ ہو سکتا ہے وہ 40% لے لے، باقی سب کو 20% دے دے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اس کی وضاحت تحریری طور پر ایک ایگریمنٹ بنا کر لیجئے کہ بھئی نفع تو اسی حساب سے ملے گا جس طرح ہمارے بیچ میں طے ہوا، لیکن اگر خدا نخواستہ نقصان ہوا تو ہر ایک کو اس کے کیپٹل کے حساب سے برداشت کرنا ہے۔ نقصان نفع کے ریشو کے حساب سے نہیں ہوتا، نقصان کیپٹل کے حساب سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا، تو یہ جو جانکار اور ماہر پارٹنر ہے ہم نے اس کو 40,000 دے دیا، 40%، اور باقی تینوں کو 20% دے دیا۔ لیکن اگر 1 لاکھ کا نقصان ہوا تو
25% کے حساب سے سب کو نقصان برداشت کرنا ہے، کیونکہ کیپٹل سب کا 25 ورنہ ذہنوں میں عام طور پر کیا ہے، نفع جس حساب سے طے ہوا ہے اسی حساب سے نقصان بھی برداشت کرنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ بولتے پیسہ تو لگاؤں گا لیکن سلیپنگ رہوں گا، کیونکہ میں اٹھتا ہی 2 بجے ہوں، کام کرنے کے لیے کون سے ٹائم پہ پہنچوں گا، میں سلیپنگ رہوں گا. یہ تو میں نے مذاق کے طور پر اپنی قوم کا حال بیان کیا ہے. ایک آدمی 2 آدمی پارٹنر جو بولتے ہیں ہم لوگ کام میں نہیں رہیں گے، میں پیسہ لگا دیتے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کا نفع کا پرسنٹیج اس کے کیپٹل سے زیادہ نہیں ہو سکتا، یا تو کیپٹل کے برابر رہے گا یا اس سے کم رہے گا. ورکنگ کا نفع کا ریشو جو ہے وہ کیپٹل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن سلیپنگ پارٹنر کا ریشو کبھی بھی اس کے کیپٹل سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جیسے یہی مثال، 4 پارٹنر، چاروں نے 25 لاکھ لگائے، 2 ورکنگ ہے اور 2 سلیپنگ ہے. تو جو ورکنگ ہے وہ تو جو طے کرنا ہے 25% کے پارٹنر، وہ بولے ہم کو 35 چاہیے نفع، ٹھیک ہے بھائی آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر سلیپنگ بولے کہ مجھے 30% چاہیے جبکہ ہے اس کا حصہ 25، تو اس کے لیے 25% سے زیادہ نفع کو طے کرنا جائز نہیں، اور نقصان کیپٹل کے حساب سے ہوگا. اصول ہے. یہ تو وہ شکل تھی جس میں ہر پارٹنر کا پیسہ لگ رہا تھا، اور اسی کو اصل میں شریعت میں شرکت کہتے ہیں، پارٹنرشپ کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک دوسری شکل ہے کہ ایک آدمی کی محنت، دوسرے آدمی کا پیسہ. کہ بھائی میں آپ کو پورا کیپٹل دیتا ہوں، چونکہ آپ اس کاروبار سے واقف ہیں، تجربہ ہے اور آپ محنت کرنے تیار ہیں، تو آپ میرے پیسے کے اوپر کاروبار کیجیے. اس کو بھی ہم لوگ اپنی زبان میں پارٹنرشپ کہتے ہیں، لیکن شریعت کی زبان میں یہ مزاربت ہے، جس میں ایک فریق کا پیسہ لگا ہے اور دوسرے فریق کا کوئی پیسہ نہیں، صرف محنت ہے. صرف کیا ہے؟ محنت ہے. اس طرح کے بہت بزنس ہوتے ہیں، لوگ پیسہ دے دیتے کہ بھائی آپ کرو. اس کا مسئلہ شرکت کے مسئلے سے الگ ہے. سب سے پہلے تو ہم طے کریں گے نفع، کہ بھائی 1 کروڑ روپے انہوں نے دیا اور مجھے کاروبار کرنا ہے، سر مجھے آپ کیا دیں گے میری محنت کا؟ بھائی پورا جو کچھ کاروبار میں نفع ہوگا خرچہ ورچہ نکالنے کے بعد 25% تمہارا. چلو بھائی میں اگری ہوں، کام چالو ہو گیا. پہلے مہینے میں 1 لاکھ روپے کا نفع ہوا، 25 اس نے رکھا، 75 سیٹ کو دے دیا. رب المال اس کو بولتے جس نے پیسہ لگایا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا. کاروبار ہے، چیزیں اٹک جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، چائنا سے مال اٹکا ہوا ہے، نکل نہیں رہا ہے، ڈوب گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، بہت کچھ ہوتا ہے. تو ایسی شکل میں سارا نقصان پیسہ لگانے والے رب المال کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ پیسے لگانے والے انویسٹر بول دیجیے آپ، جس کو ہم کہتے ہیں رب المال، مال کا باپ، مال والا، اس کا ہوگا. یہ جو محنت کرنے والا ہے اس کا نقصان اس کی محنت کا نقصان ہے. یہ بیچارے نے بہت محنت کیا، یہاں سے چائنا تک، چائنا سے تائیوان تک، تائیوان سے امریکہ تک، اور امریکہ سے پورا گلف گھوم کے محنت کر کے دوڑ کے 6 مہینہ سال بھر کیا، اور آخر میں نقصان ہو گیا. تو اس کی محنت گئی نا بیچارے کی، بہت نقصان ہوا اس کا. نوکری پہ رہتا تو کم سے کم لاکھ روپے کے حساب سے 12 لاکھ روپے تو بغیر کسی اشکال کے کما لیتا، لیکن سب چلا گیا. تو نقصان کس کو برداشت کرنا ہے؟ جس نے پیسہ لگایا اس شکل میں.
اب اس کے اوپر ڈالنا کہ تو نقصان میں میرے ساتھ پارٹنر بن جائے، یہ صحیح نہیں، اس کی محنت کا نقصان ہو گیا. اس وجہ سے اس طرح کے مزاربت والے کاروبار میں رب المال اور مزارب کے بیچ میں یہ معاہدہ ہونا چاہیے، یا ہم جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے اور سمجھا دینا چاہیے کہ سر آپ پیسہ تو لگا رہے ہو اور ٹھیک ہے 25% آپ نے اس کے لیے 75 اپنے لیے رکھا، لیکن اگر نقصان ہوا تو آپ کا ہوگا. دیکھنا آدھے سے زیادہ لوگ تو ایسے ہی بھاگ جائیں گے. لیکن مسئلے کی وضاحت کیا ہے، ضروری ہے. ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو کاروبار کرتے ہوئے اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے دارالافتاء میں ایسے 25 کیس آئے ہیں بڑے بڑے، جس میں اس اصول کی رعایت نہیں کی گئی، یہ مسئلہ نہیں بتایا گیا، اس کی وضاحت نہیں ہوئی اور نقصان ہو گیا. میں نام لے سکتا ہوں، اس میں سے بہت سے لوگوں کو تو آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے. سب انویسٹر کھڑے ہو گئے، بھئی ہم کو تو ہمارا پیسہ چاہیے. بہت سے تو نفع کے ساتھ لے کے گئے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ دوسروں سے لیتے ہیں ان کو دیتے ہیں. تو اس طرح سے کب تک آپ کی اکانومی چلے گی؟ کولیپس تو ہونا ہی ہے، جیسے اس وقت بھارت کا حال ہے. کب تک چلے گا؟ تو شریعت نے بہت پاکیزہ اور بہت مضبوط اصول بنائے، اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوتا ہے کہ مولانا لوگ بیٹھے اور مفتی لوگ بیٹھے بولے امینڈمنٹ کرتے ہیں. نہیں، یہ تو اٹل اصول ہے. اور اس میں آپ کو میں بتاؤں، ابھی تو مسائل انشاءاللہ اور بہت سارے آئیں گے، لیکن میں آپ کو ایک فائدے کی چیز بتاتا ہوں. ہم نے جو اتنے سالوں میں اور پڑھنے کے زمانے سے لے کر اب تک اسلامی تجارت کو جو سمجھا کہ بہت ساری چیزوں کو شریعت نے بالکل باطل قرار دیا، بہت سی چیزوں کو شریعت نے فاسد قرار دیا اور منع کر دیا، اور کہا کہ بھئی اس طرح کا بزنس ختم کر دو، اگر کر لیا ہے تو توبہ کر لو، مسئلے کو حل کر لو، ڈیل کو توڑ دو، یہ فاسد ہے، اس کے یہ مسائل ہیں. اس کے پیچھے ہمارا ہی فائدہ ہے، یا تو اس کے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا آخری انجام آپس کا جھگڑا ہے، جس کو فقہا فرماتے ہیں کہ ہذا مفضی الی النزاع، یہ جھگڑے تک پہنچائے گا، پھر تلواریں نکلے گی اور پھر گالیاں ایک دوسرے کو دی جائے گی اور پھر بہت کچھ ہوگا. شریعت اس کو پہلے ہی سٹیپ پہ روک دیتی ہے، تمہارے لیے جائز نہیں. تو ہماری شریعت نے کاروباری لائن سے اور معاملات کے لائن سے جو اصول بنائے ہیں، اس میں ہمیں ہی تحفظ دینا اس کا مقصد ہے کہ پیار محبت سے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہنسی خوشی، دلی رضامندی کے ساتھ معاملات کرو. اسی لیے کسی ایک کے اوپر بغیر اس کی غلطی کے برڈن ڈال دینا، یہ شریعت میں آپ کو نہیں ملے گا. تو سودی معاملات بھی اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئے ہیں، اور اسی میں ایک جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جمعہ کے آخر میں ایک پوائنٹ آپ کے دماغ میں ڈالوں اور پھر یہاں بات ختم کر دوں، پھر ہم اس پہ بات انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ جمعہ سے کریں گے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال بھی شرعاً ناجائز ہے، اور یہ بھی سودی معاملہ ہی ہے. کیسے ہے، کیا ہے، اور کیا کیا مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کریں گے. ایک صاحب کی طرف سے تھا کہ بھئی تکبیرات تشریق کے تعلق سے بتا دیا جائے. تو انشاءاللہ ہمارا جو عید الاضحیٰ کا جو دن ہے وہ تو جمعرات ہے، اور بدھ کے دن جو ہے 9 ذی الحجہ ہے، عرفے کا دن ہے. تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کتنے دن ہو، کتنے نمازیں ہو گئی؟
کل 23 نماز ہوگی. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق اس کا پڑھ لینا کیا ہے؟ ضروری ہے. مرد بلند آواز سے پڑھیں اور عورتیں جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھیں. انشاءاللہ عید کا جو ہے اعلان لکھا جائے گا ہمارے یہاں پر، اس حساب سے عید کی نماز ہوگی. سبحان